جس میں ظاہری کی کثافت علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے اور باطنی کثافت علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اسے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ نام خدا پہ مفتیا شہر کے شہر کھا گیا، کچھ تو خدا کا خوف کر، یعنی تھکا نہیں ہے تو۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن سکتی ہے۔ یہ تیرا مغالطہ ہے شب غم گزار بیٹھا، شب غم کہاں ہے گزری کبھی زندگی سے پہلے۔ ایسا نہ کوئی دن ہے تم کو نہ پکارا ہو، ہر سمت دیا رکھا ہر شام محبت کا۔ محبت میں رد ہوئی لڑکی عشق کے قابل ہوتی ہے، اگر وہ دوبارہ کسی پر یقین کرے تو وہ محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ اے محبت کے ہارے لوگوں، قرآن سے باتیں کرنا سیکھو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آ کے مل جا کسی بھی نسبت سے، تجھ سے میرے بہت سے ناطے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے، آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے،
یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکا 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ اے شخص، تم باتیں تو بہت کرتے ہو، اپنی ہی محبت سے برطرف ہونے کا دکھ سمجھتے ہو۔ یار، جو شخص رہا ہو دسترس میں ہماری، اسے اور کی دسترس میں دیکھنے کا دکھ سمجھتے ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ سکھانے کے لیے کتاب بھی ہے اور زندگی بھی، بس تمہیں سیکھنے کا شوق ہو۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہیں۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے، اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ میری ہر خواہش تتلی کے جیسی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔
اکیلی بیٹھ جاتی ہوں، اگر جو تھک گئی ہوں تو میں لوگوں سے لہجوں کا شکوہ اب نہیں کرتی۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مالدار شخص عید الاضحیٰ کے قریب جانوروں کی منڈی جانا ہوا۔ منڈی کے شروع ہی میں بہت بڑا جنریٹر نصب تھا، جس کے شور سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس شور نے تو ہماری نیندیں غارت کر رکھی ہیں، شہر سے باہر آ کر بھی اسے جان نہیں چھوڑتی۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے جب ہم اس جنریٹر کے قریب سے گزرے تو اللہ پاک نے فریب شور کا پردہ چاک کیا اور ہماری آنکھیں کھول دیں۔ وہ منظر دکھایا کہ آنکھیں نم ہو گئیں، دل یوں بے تاب و بے قرار ہوا کہ ہی سجدہ ریز ہو جاؤں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جنریٹر کے بالکل برابر میں جائے نماز کو تکیہ بنائے ایک گدڑی بوش مزدور ارد گرد کے شور سے بالکل بے نیاز کھردری مٹی کو بستر بنائے گہری نیند سویا ہوا خراٹے بھر رہا ہے۔ زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، یہ کتنا مالدار شخص ہے، بے شک اللہ جسے چاہے نواز دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا، پیسے کوئی نہیں پاس میں۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے۔ اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا، روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید رحمۃ اللہ علیہ، تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا، تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا۔
اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سکنے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ دوستوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، اور اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ ہمیں دل توڑنے نہیں آتے، کیونکہ پرواہ کرنی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔